اب آئیے اپنے آپ کو رمضان میں لے جا کر کھڑا کرتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین ہیں جن کے اندر آپ نے روزوں کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے، ہمارے سامنے روزوں کے مقصد کو رکھا ہے۔ چونکہ کام بڑا ہے نا، روزوں نے بندے کو اس کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے، لہذا ان احادیث کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات ہے، یہ اعلان ہے کہ آدم کے بیٹے کے تمام اعمال میں بڑھوتری کی جاتی ہے۔ ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ نیکی کی طرف سبقت کرنے والے انہیں چاہیے کہ جب نیکی کرنے لگیں تو پھر پوری توجہ کے ساتھ، پوری تندہی کے ساتھ اپنا کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک استاد ہیں جو صبح ہمیں ایکسرسائز کرواتے ہیں، وہاں پر بھی ہر روز یہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو مشق کرنی ہے اس مشق کو پورے دل کے ساتھ کریں تاکہ اس مشق کے اثرات آپ کے وجود پر نظر آئیں۔ عزیز بھائیو، نیکی آپ نے کرنی ہے، فرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر ٹوٹے دل سے کریں گے تو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا، اگر دل کی چاہت کے ساتھ کریں گے تو پھر بھی ادا کرنا۔ ہاں، منافق کے لیے اللہ کی بندگی اور عبادت میں آ کر کھڑے ہونا بڑا ہی مشکل ہے۔ نماز کے لیے آئے گا، ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ آئے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، آخری وقت میں آئے گا، اور اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے لگنے والی صدا پر بھاگتا ہوا آئے گا کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، میرے رب نے مجھے پکارا ہے۔ اور اس بندے کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو ایک ہاتھ میری طرف آئے گا یا ایک قدم آئے گا، میں 2 قدم تیری طرف آؤں گا، اگر تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے تیری طرف آؤں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں فوراً اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کے بڑا قریب ہے، لہذا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میرے بندے جب تو نیکی کرے گا میں تیری نیکی کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دوں گا۔ جتنی نیکی کی چاہت ہوگی، جتنی طلب ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، اسی قدر زیادہ اس کا انعام ہوگا، اس کا ریوارڈ ہوگا۔ میرے بندے تو نیکی کر، تیری نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھائی جائے گی، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے۔ اور روزے کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اے میرے بندے، تیری ہر نیکی بڑھائی جائے گی 10 گنا سے 700 گنا تک، لیکن یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں تجھ کو دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار نے اپنی شہوت کو روک کے رکھا، روزے دار نے کھانا پینا چھوڑ کے رکھا، دنیا کے دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں اس کے سامنے آئیں، اس نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ بیوی کی شکل میں اس کے پاس ایک خوبرو عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ کو اس کی طرف نہیں بڑھایا۔ بڑے لذیذ کھانے
تنہائی کے اندر اس کے سامنے آئے، اس نے اپنی زبان کے اوپر اس کے ذائقے کو نہیں آنے دیا، اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اس نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ کہا اس بات کو سنو، روزے دار نے اپنی شہوت کو، اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑا ہے، لہذا میرا اس کے لیے اعلان یہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میرے پاس ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ وہ اجر کیا ہے؟ ذرا دیکھیے اس اجر کی نوعیت کیا ہے۔ عام بندہ پیاز کھا کے، لہسن کھا کے یا ایسی کوئی چیز کھا کے مسجد کی طرف آنا چاہے، اسے روک دیا گیا کہ اس کے منہ سے بدبو آئے گی، نمازی تنگ ہوں گے، لیکن روزے دار کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ قیمتی۔ دیکھیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے، انعامات کی بارش کیسی شاندار ہے۔ کہا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی گزر کر جائیں گے۔ یہ انعامات ہیں اللہ رب العزت کے۔ ایسا نہیں کہ بندے نے بھوک اور پیاس کاٹ لی تو اس کو شابش دے دی گئی کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، نہیں، تو نے میرے لیے شہوت چھوڑی، تو نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اب اس کا اجر میرے پاس ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ تیرے منہ کی بدبو کستوری سے زیادہ قیمتی سمجھی جائے گی۔ اس کا اجر کیا ہے؟ تیرے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، تجھے اس دروازے سے آواز لگائی جائے گی، اے روزے کا احترام کرنے والے، آ اس دروازے سے اندر داخل ہو جا۔ فرمایا یہ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ روزہ وہ چیز ہے، ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا۔ ایک روزہ انسان کو جہنم سے 70 سال کی مسافت پر دور لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ روزہ جس کی انسان نے حفاظت کی ہے، جس کو انسان نے بچا کے رکھا ہے، کل قیامت والے دن یہ روزہ آئے گا اور اپنے رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، اس سے غلطیاں ہوئیں، اس سے کوتاہیاں ہوئیں، اس نے غلطیاں کی زندگی کے معاملات کے اندر، لیکن جب میں اس کے پاس گیا اس نے تیری بغاوتیں چھوڑ دی، تیری نافرمانیاں چھوڑ دی، یا اللہ یہ تیری طرف راغب ہو گیا، اے میرے رب اب میں تیرے سامنے اس کی سفارش کرتا ہوں، یا اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے۔